ایک اور تنبیہ بھی ہے اس آیت کریمہ میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ یہ بھی ہے کہ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لَيْسَتْ بِدَارِ قَرَارٍ، کہ لوگوں یہ جو گھر ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو گھر ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، فرمایا یہ دار قرار نہیں ہے، یہ دنیا قرار کی جا نہیں ہے، یہ قرار کی جا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اس طرف اس میں اشارہ ہے، اور فرمایا بعض اہل اللہ نے یہ بیان کیا، اہل اشارات نے، صوفیاء نے بیان کیا، فرمایا ذکرہم اللہ تعالی سفر الآخرہ، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ نے بعض اللہ تعالیٰ نے جو خاص لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متلاشی رہتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سفر کو یاد کروایا ہے کہ بھئی تم یہاں پر بھی سفر کے لیے جاتے ہو، ایک آخرت کا بھی سفر آنے والا ہے، اور وَحَثَّهُمْ عَلَى تَوَزُّدِ التَّقْوَىٰ، اور انہیں ترغیب دی ہے کہ بھئی آپ تقوی کو اختیار کریں، فَإِنَّ التَّقْوَىٰ زَادُ الْآخِرَةِ، کیونکہ تقوی کیا ہے؟ آخرت کی ذات، آخرت کا توشہ، آخرت کے لیے جو جمع کرنا ہے ہمارا آپ کا، وہ تقوی ہے۔ تو فرمایا امام قرطبی نے کہ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں نظم الدرر میں 885 میں مثال ہوا ان کا، فرماتے ہیں حقیقت تقوی یہ ہے کہ کوئی شخص اقامت خلق میں اپنے معاملات میں کیا کرے، کہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں اقامت خلق میں ایک لمحے کو پہلے رکے اور رک کے نظر کرے اللہ کی طرف کہ آیا یہ میں جو کام کر رہا ہوں کسی مخلوق کا کام ہے، میرا آپ کا ذاتی کام ہے، بڑے چھوٹوں کی خدمت، چھوٹوں پہ شفقت کر رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کا کام کر رہے ہیں، وہ جو روزمرہ زندگی میں کام کر رہا ہے، فرمایا کہ حقیقت تقوی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے رک کے اللہ کی طرف نظر کرے۔ فرمایا یہ جو ہمارا پہلے اللہ کی طرف نظر کر کے نیت کی اصلاح کرنا ہے، یہ اس کو زاد آخرت کہا، اس کو تقوی کہا۔ فرمایا کہ یہ تقوی ہے۔ عزیزان محترم، اور اس آیت پہ آخری قول آپ کو میں پیش کرتا ہوں، امام علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ کا روح البیان میں 1127 میں مثال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب دیکھیے ہم سب کے لیے اس میں غور طلب بات ہے، ہم سب اس سے سیکھیں گے۔ کیا فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ جو انسان کا سفر ہے وہ سفران ہے، وہ دو سفر کرتا ہے انسان، ہر شخص، ہم آپ دو سفر کرنے والے ہیں، سفر فی الدنیا و سفر من الدنیا۔ فرمایا ایک سفر وہ ہے جو اس دنیا میں سفر ہم آپ کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں آپ اپنے کام مصروفیات چھوڑ کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور دین سیکھنے کے لیے یہاں مسجد میں تشریف لائیں۔ تو ایک تو وہ سفر ہے جو انسان دنیا میں کر رہا ہے، دوسرا فرمایا وَالسَّفَرُ مِنَ الدُّنْيَا، دوسرا سفر وہ ہے جو انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اگلی دنیا کی طرف جو سفر کرے گا انسان، فرمایا وہ بھی سفر ہے۔ پھر فرمایا فَالسَّفَرُ فِي الدُّنْيَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَاتٍ، جو دنیا کا سفر ہے اس میں آپ کو ذات چاہیے، اور وہ آپ کا کھانا پینا سواری مال یہ آپ کا ذات ہے دنیا کے سفر کا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا سے سفر ہم نے کرنا ہے سب نے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہے، اور آج کی مجلس میں ہم اس کی طرف توجہ کرنے سیکھنے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ جو دنیا سے سفر ہے اس کے لیے بھی لازم طور پر ذات راہ اختیار کیجئے، لازم طور پر کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، فرمایا وہ ذات راہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت، وَمَحَبَّتُهُ، اور اس سے محبت کرنا۔ آپ کا ہمارا صبح و شام اپنے ہر قول فعل میں کرنے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس سے اخلاص مانگنا، اس سے للہیت کو چاہنا، یا یہ دو کہنا کہ یا اللہ میرا یہ عمل اپنی رضا میں قبول کر، میں یہ تیری خاطر کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کی اللہ کی محبت ہے، یہ فرمایا کہ یہ ذات ہے آخرت کا۔ وَالْأَعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ، اور ہر اس کے غیر سے رخ موڑ لینا، بالاشتغال فی طاعتہ، اس کی اطاعت میں مشغول ہو کے، جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بس اس پر عمل کرنا ہے۔ والاجتناب عن مخالفتہ ومناہیہ، اور اس سے بچنا جس سے اس نے منع کر دیا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کذب بیانی نہیں کرنی، فحش گوئی نہیں کرنی، جھگڑا جنگ و جدال نہیں کرنا، جس سے منع کر دیا ہے اس سے اجتناب کرنا۔ فرمایا کہ یہ ذات ہے، اور فرمایا وَهَذَا الزَّادُ خَيْرٌ مِّن زَادِ الْمُسَافِرِ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے جو مسافر ہے اس سے بہتر ذات یہ ذات ہے۔
اور فرمایا کہ کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا يُخَلِّصُكَ مِنْ عَذَابٍ مُنْقَطِعٍ، کہ عذاب یہ جو زہد دنیا جو ہے یہ تو آپ کو جو مختصر سفر آپ نے کیا، پریشانی کاٹی، وہ آپ کو اس سے خلاصہ دے گا۔ اور فرمایا کہ جو زاد آخرت ہے وہ عذاب دائم سے خلاصہ عطا کرے گا۔ دنیا کا ذات جو توشہ ہے فرمایا وہ فانی ہے، فنا ہو جائے گا، اور فرمایا کہ آخرت کا جو ہے وہ آپ کو باقی صفات کی طرف لے جائے گا، باقی لذات کی طرف لے جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ معنی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اسباب زاد راہ اختیار کرو اور سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں میرا تقویٰ اختیار کرو۔ اچھا، یہاں بھی ایک عجیب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہلاء کو مخاطب نہیں کیا، بے عقل لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، جو صاحبان فہم ہیں ان کو مخاطب کیا۔ فرمایا اے عقل والوں میرا تقویٰ اختیار کرو، اور اس کی بھی ہمارے پاس تفسیر ہے جو ہم انشاءاللہ کسی اور وقت میں ذکر کریں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، قول پہ امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ایک قول بیان کیا امام محمد الباقر رحمہ اللہ کا، وہ آپ سماعت فرما لیجئے، وہ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت، فرمایا کہ کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا ایسا شخص جو ارادہ کرے اس بیت اللہ کے حج کا، اذا لم یأتی بثلاث، جب وہ 3 کام نہیں کر رہا۔ اور ہم جب یہاں بیٹھے سن رہے ہیں امام محمد الباقر رحمہ اللہ کی بات، ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے ہمارے کام معتبر وہ اس وقت ہوگا جب 3 چیزیں جڑیں گی۔ ایک فرمایا ورعن، ورع زود اور ورعن یحجزہ عن محارم اللہ، جو اس کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، ورع ضروری ہے۔ دوسرا فرمایا امام محمد الباقر رحمہ اللہ نے حلم، فرمایا کہ بردباری ضروری ہے، یکف بہ غضبہ، جس کے ذریعے وہ اپنا غیظ اور غصہ اور غضب کو کنٹرول کرے گا۔ تو ورع دوسری صفت کیا بیان کی؟ حلم، بردباری، اور تیسرا فرمایا حسن الصحابہ، اچھا معاملہ کرنا، اچھی صحبت میں رہنا، لمن یصحبہ من المسلمین، جن مسلمانوں کے ساتھ وہ جا رہا ہے، صحبت میں جا رہا ہے یا صحبت میں رہ رہا ہے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا۔ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں جب جمع ہوں گی تو حج بھی مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی مقبول کر لے گا، تو اس کے علاوہ وہ حج بھی مقبول نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، اب آخری میں جو ہماری 2 باتیں اور سمجھ لیجئے، یہی جو ہم نے پڑھا کہ سب سے بہترین ذات ہے، اللہ نے فرمایا اسباب ذات کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو روزگار نہیں ملتا ہے، اس کو ذات اختیار کرنا ہے، اس کو باہر نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہے، اور لیکن یہ کہ اسباب میں تقویٰ غالب رہے اپنی فکر میں، عمل میں۔ اس پر آپ کو میں 2 طرح سے اقوال پیش کرتا ہوں، ایک خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے عمل کو بیان کروں گا، اور ایک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے عمل سے بیان کروں گا۔ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں، جو خلیفہ ثالث ہیں، آپ کی طبیعت میں زہد اور حیا کا بہت غلبہ تھا، اسی صفت سے زیادہ معروف ہوئے، حیا کے غلبے کی صفت سے۔ فرمایا حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین عثمان بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ نے جو ہے نا خطبہ دیا۔ اب آپ کی اور ہماری اس میں تعلیم کی چیز ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا کہ آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کی ثنا بیان کی، اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فإن التقوى غنم، فرمایا کہ جو اللہ کا تقوی آپ ہم اختیار کریں گے یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے۔ وإن أكيس الناس من دان نفسه، فرمایا ذہین ترین سمجھدار ترین آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے روزمرہ زندگی میں اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ وعمل لما بعد الموت، اور اپنے عمل کو اس کے لیے خاص کر لے جو موت کے بعد ہے۔ آپ نے فرمایا واکتسب من نور اللہ، اللہ کا جو نور ہے اس میں سے کچھ نور اپنے لیے جمع کر لو، اکتساب کر لو، کسب کر لو۔ واکتسب من نور اللہ نورا لظلمۃ القبر، قبر کی اندھیری رات کے لیے۔ عزیزان محترم، قبر کی اندھیری رات کے لیے اللہ کے نور میں سے کچھ نور عثمان غنی فرما رہے ہیں جمع کر لو،
وَلْيَخْشَ عَبْدٌ أَن يَحْشُرَهُ اللَّهُ أَعْمَى، اور ہم میں سے ہر شخص کو، بندے کو یہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اللہ ہمیں نابینا اندھا اٹھائے۔ وَقَدْ كَانَ بَصِيرًا، جبکہ ہم آپ اس دنیا میں صاحب بصر ہیں، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جو شخص جس کا اللہ ہو گیا، اللہ جس کا ہو گیا، لم يخف شیئا، وہ پھر کسی شے کا خوف نہیں رکھے گا۔ اور فرمایا کہ اور اگر اللہ ہی مخالف ہو گیا اور اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ ہی حساب پر اتر آیا، تو فرمایا کہ انسان کس سے امید رکھے گا۔ حضرت مجاہد بن جبر فرماتے ہیں، عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ نقل کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، اعلم، اس بات کو خوب جان لے، ان ملک الموت الذی وکل بک لم یخلف، فرمایا کہ بھئی جو ملک الموت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے پیچھے لگا رکھا ہے، جس نے ہماری روح قبض کرنی ہے، فرمایا وہ آپ سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ وَتَخَطَّى إِلَىٰ غَيْرِكَ مُنْذُ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا، فرمایا کہ جب سے آپ اور ہم اس دنیا میں ہیں، ملک الموت ہم سے پیچھے نہیں ہٹا، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر پورا کر رہا ہے۔ فرمایا فَخُذْ حِذْرَكَ، لہٰذا ساز و سامان تیار کر لیجئے، موت کا وقت آنے والا ہے، ساز و سامان تیار کر لیجئے۔ وَاسْتَعِدْ لَهُ، اور مرنے کے لیے فرمایا کہ تیار رہ، وَلَا تَغْفُلْ، اور غفلت میں مت پڑ۔ سیدنا عثمان غنی فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَغْفُلُ عَنْكَ، کیونکہ جو ملک الموت ہے، اس نے جب موت وقت آنا ہے موت کا قبض کرنے کا، روح قبض کرنے کا، تو وہ غفلت نہیں برتے گا، جس لمحے موت جس کی لکھی ہے وہ آئے گی۔ تو فرمایا سیدنا عثمان غنی نے کہ آپ اور ہمیں کے لیے کہ ہم کیا کریں، فرمایا غفلت نہ برتیں، بلکہ زاد راہ اختیار کریں، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا انہو قال ان اللہ اعطاکم الدنیا، فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا دی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، اعطاکم الدنیا، دنیا دی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم آپ اس سے دل لگا لیں، فرمایا لِتَطْلُبُوا بِهَا الْآخِرَةَ، تاکہ اس دنیا کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس سے آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ لِتَطْلُبُوا بِهَا الْآخِرَةَ فَلَا تَرْكُنُوا إِلَيْهَا، اس دنیا کی طرف اور اس کی نعمتوں پہ تکیہ نہ کرو، فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ، فرمایا دنیا منقطع ہے، آپ اور ہم کوئی شخص جی رہا ہے، کتنا عرصہ جی لے گا، الٹیمیٹ کیا رزلٹ ہے، اس کی ڈیتھ ہوگی اور قبر میں جائے گا، اگر میسر ہوگی تو قبر میں جائے گا ہر شخص، اور دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَالْمَصِيرُ إِلَى اللَّهِ، اور لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ تَقْوَاهُ جُنَّةٌ مِّن بَأْسِهِ، فرمایا کہ اللہ کا تقوی اگر اختیار کرو گے تو وہ تمہیں اس کی پکڑ سے بچائے گا، ڈھال بن جائے گا۔ اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس کے لیے للہیت، اس کا اخلاص، اس سے محبت، وَوِقَایَةٌ مِّنْ عَذَابِ، اور عذاب سے بچا لے گا۔ عزیزان محترم، یہ سیدنا عثمان غنی۔ اب اپنی گفتگو کی اختتام میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا اسی مضمون کے تحت تقوی اور زاد آخرت کی تیاری میں۔ مولا علی شیر خدا روایت فرماتے ہیں، قول منسوب ہے آپ کی طرف، فرمایا آپ نے فرمایا التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ آپ اور ہم اللہ رب العزت جل شانہ اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، کسی بھی عمل میں، کسی کی حق تلفی میں یہ خوف ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو یہ خوف ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ظلم میں کر رہا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا تقوی یہ ہے کہ ہم آپ اللہ کا خوف پیدا کر لیں، والعمل بالتنزیل، اور تقوی یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، والقناعۃ بالقناعۃ بالقلیل، اور مختصر جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پر قناعت کریں، شور شرابہ نہ شکریہ نہ کریں، والاستعداد لیوم الرحیل، اور فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ ہم آپ آخرت کا جو دن، جو ادھر سے رخصت کا دن آنے والا ہے، رخصت کے دن آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ عزیزان محترم، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، فرمایا لوگوں تم پر لازم ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو۔ ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرام کام تھوڑی ہے، مکروہ ہے، کوئی بات نہیں، نہیں، فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب،
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو. فإن الصغير منها يدعو إلى الكبير، کیونکہ یہ ابھی چھوٹا ہے مگر یہ چھوٹے جمع ہوتے ہوتے بڑے گناہ ہو جائیں گے. فرمایا قیلا، کہا جاتا ہے من العود الى العود، ایک لکڑی کو آپ جمع کریں دوسری لکڑی کے ساتھ کرتے کرتے، ثقل الظهور الحطابین، جو لکڑی اٹھانے والا ہے اس کی پشت پہ بھاری ہو جاتے ہیں، پشت بھاری ہو جائے گی، لکڑیاں جمع ہوتی رہیں گی. اور فرمایا کہ اسی طرح سے فمن الحفوۃ الى الحفوہ کثرت ذنوب الخطائین، جو گناہ گار ہیں ایک لغزش کریں گے دوسری کریں گے، وہ جمع ہوتے گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں اس سے بچو، تقوی اختیار کرو. اور آخری قول ہمارے پاس 1 منٹ ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ما ضربت ببصری، یہ آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لینا اور اس پر عمل کرنا ہے ہم نے. فرمایا ما ضربت ببصری ولا نطقت بلسانی، فرمایا میں نے اپنی نگاہ کہیں نہیں ڈالی، نہ میں نے اپنی زبان سے کچھ بولا، ولا بطشت بیدی، نہ اپنے ہاتھ سے کسی شے کو پکڑا، ولا نہضت علی قدمی، اور نہ ہی اپنے پیروں پہ دونوں پیروں پہ کھڑا ہوا، حتی انظر علی طاعت او علی معصیہ، یہاں تک کہ کچھ دیکھنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے، کچھ پکڑنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے میں یہ نہ دیکھ لوں کہ آیا میرا یہ عمل طاعت الہیہ میں ہے یا اللہ کی معصیت میں ہے. فرمایا اس سے یہ تھا وَإِن كَانَتْ طَاعَةً، اور اگر میرا وہ قول اور عمل اور نظر اور پکڑنا اور دیکھنا اور چلنا اگر تو وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، فرمایا تقدمت، تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر چوں چاں نہیں، بس اللہ کی اطاعت ہے بس کرنا ہے، آگے بڑھ جاتا ہوں. وَإِن كَانَتْ مَعْصِيَةً تَأَخَّرْتُ، اور اگر وہ معصیت میں ہو تو فرمایا کہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. عزیزان محترم، امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس قول پر ہم اپنی گفتگو کی اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آج آپ اس مجلس میں یہ سیکھ کے جائیں گے کہ ہمیں ہمیں ذات راہ اختیار کرنی ہے اور آخرت کے لیے ذات راہ اختیار کرنی ہے اور تقوی اور طہارت اختیار کرنا ہے. اللہ کے حضور دعائے جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ.